قاتل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو سنائی دے رہی تھی مگر آپ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ناظرین، آج کا واقعہ صرف کہانی نہیں، یہ قدرت الہی کا وہ منظر ہے جس نے دشمنوں کے دل دہلا دیے۔ وہ دشمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بناتے تھے، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے۔ ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے خفیہ مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو قاتل پیچھے سے حملہ کرے گا۔ منصوبہ تیار، قاتل تیار، اور سب اپنی کامیابی کے غرور میں ڈوبے ہوئے۔ نماز کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز شروع کر دی۔ ابو جہل نے قاتل کو اشارہ کیا، اب جا اور اسے ختم کر دے۔ قاتل دھیمے قدموں سے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کراتی آواز صاف سنائی دے رہی تھی مگر آپ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ آواز سنتا رہا لیکن سامنے صرف خالی جگہ تھی۔ قاتل حیران، سانسیں تیز، قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ بھاگتا ہوا ابو جہل کے پاس آیا اور چیخ کر کہا، میں محمد کی آواز سن رہا ہوں لیکن وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہے۔ ابو جہل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے مگر آپ کسی کو دکھائی ہی نہ دیے۔ ابو جہل کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے ایک اور آدمی کو بھیجا کہ وہ پتھر مار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے۔ قاتل نے پتھر اٹھایا لیکن جیسے ہی قریب پہنچا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا، ایک ہیبت ناک دیو سا وجود جو اس کی طرف لپکا۔ قاتل کا جسم کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے پتھر گر گیا اور وہ چیختا ہوا واپس بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، اگر میں ایک قدم اور بڑھاتا تو وہ سایہ مجھے مار ڈالتا۔ تیسرا قاتل آگے بڑھا، اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور جیسے ہی وار کرنے لگا، اللہ کی قدرت دیکھیں، پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا۔ وہ جتنی زور لگاتا، پتھر اتنا ہی مضبوطی سے چپکتا رہتا۔ آخر مجبور ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ سے یہ پتھر جدا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پتھر فوراً اس کے ہاتھ سے الگ ہو گیا۔ قاتل لرزا اٹھا، یہ انسان نہیں، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ ناظرین، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ سب خود قدرت کے ہاتھوں بے بس ہو گئے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، میں اپنے رسول کی حفاظت خود کروں گا۔ اور آج 1400 سال بعد بھی یہ واقعہ اس وعدے کی سب سے روشن دلیل ہے۔